بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز تو کافی لیندی ہے اس حوالے سے، اور وہ ڈیپ بھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، سرسری اس پر بات ہو جائے گی نا. 3-4 پوائنٹس ہیں. تو ایک تو جو چلڈرن ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں وہ ہے نمبر 1. میں انگلش میں نکلوں گا اور پھر میں اس کو ساتھ میں اردو میں بتا دوں گا. ڈیولپمنٹ سٹیجز، ڈیولپمنٹ سٹیجز یا اس کو سٹیجز کو کہتے ہیں مرحلے، مراحل. صحیح ہے. اور یہ ترقی کے جو ان کی ترقی ہے، نشوونما ہے اس کی، بچوں کی جو نشوونما ترقی کے وہ مراحل ہیں ان پر ہم نے بات کر لی ہے. اچھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یا شاید معلوم نہ ہو، جس طرح یہ بچی جو ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال ہو گئے. صحیح. تو بچوں کو مختلف اس میں تقسیم کیا گیا ہے. ابھی اگر آپ کبھی جہاز کا سفر کریں گے تو 12 سال سے اگر کم ہو اس کو چائلڈ کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں. اگر 2 سال سے کم ہو اس کو انفینٹ کہتے ہیں. اس کا ٹکٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، یعنی اگر 1000 روپے ٹکٹ ہو تو اس کا شاید 50 80 70 روپے ہو. یہ کرتے ہیں نا، یہ فرق ہوتے ہیں. تو یہاں ہم آپ کو اسٹیج بتا دیں گے کہ بچوں کے کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے نا. رائٹ. سو ایک ہے 0 سے 3 months. یہ بچے کا ایک پارٹ، یعنی ایک مرحلہ ہو گیا کہ وہ پیدا ہوا اور 3 ماہ تک. پھر 3 سے 12 مہینے تک، یعنی وہ سال کا بچہ. صحیح. اور پھر اس میں ہے 1 سے 3 تک، اور پھر 3 سے 4، اور اس طرح پھر 4 سے 5. یہ پھر ایئر ہو جائے گا، سال. 1 سال سے 3 سال، 3 سال سے 4 سال، 4 سال سے 5 سال. اب 1 2 3 4 5 یہ 5 اس میں تقسیم ہو گئی ہے. اب یہ جو بچی ہے نا، صحیح، یہ بچی اس سٹیج میں ہے. یہ بچے کون سٹیج میں؟ اب اس سٹیج میں ہے. اس سٹیج کو 3 سے 4 سال کو کہتے ہیں پری اسکول. اسکول کا جو ابتدائی ہے، جو کیئر کا، جس کو پلے گروپ کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پلے گروپ کا بچہ ہے نا، جس طرح ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جس کو پلے گروپ ہیں. سو ان کی عمر 3 سے 4 سال ہونی چاہیے. اور 4 سے 5 سال یہ وہ اسکول والے بچے ہوئے نا، جو فارمل اسکول، جس کو ہم یہاں ہمارے اسکول میں کیا کہتے ہیں، LKG یا نرسری اسے کہتے ہیں. اور یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، ایک اسمال چائلڈ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے. اور یہ انفینٹ ہو گیا، اور اسی طرح یہ ٹوڈلر ہو گیا، ٹوڈلر اور انفینٹ ہو گیا. یہ سارے انفینٹ میں آ جاتے ہیں یہ دونوں. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں نوزائیدہ، جو ابھی پیدا ہوا ہے نا اور 3 مہینے کا. اس کو ٹوٹل انفینٹ کو میں وہ اردو کا لفظ بول رہا ہوں، نہیں کمسن بچہ تو یہ آ جاتا ہے نا. اس کو کمسن بچہ یہ آ جاتا ہے نا. ایک اور لفظ ہے اردو میں بول رہا ہوں وہ لفظ، بس وہ میں بول رہا ہوں. باقی اس کو وہ بچہ کہتے ہیں کہ جس کی عمر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے. سال جیسے پورا ہو جائے اس کو ہم پھر کمسن بچہ کہتے ہیں. یہ پری اسکول والا بچہ جو پلے، یعنی اسکول سے داخل ہونے سے پہلے جو 1 سال ہوتا ہے نا، یا وہ گھر میں ہوتا ہے یا اسکول میں ہوتا ہے، لیکن وہ کھیل میں ہوتا ہے نا. فارمل اسکولنگ نہیں ہوتی ہے. فارمل اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے یہاں سے. فارمل اسکولنگ پاکستان میں یہاں سے ایک حوالے سے شروع ہو جاتی ہے، اگر گورنمنٹ اسکول بھی ہو یا وہ ہے. اس کے بعد پھر پہلی کلاس شروع ہو جاتی ہے. تو فارمل اسکولنگ. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک بچہ اسکول میں کب آئیں، تو میں کہوں کہ وہ 7 سال جب ہو جائے پھر آئیں. 7 سال سے پہلے یہ تمام تعلیم امی سے حاصل کرے گھر میں. لیکن ہو نہیں سکتے آج کل کی جو مائیں ہیں، ایک تو شاید ان کے پاس وہ تعلیم بھی نہ ہو، لینگویج کا، باقی جو مضامین ہیں ان کا. اور دوسری یہ ہے کہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے نا، اس پر بھی کچھ بات کریں گے نا.
تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان بچوں کو وہ موجود ہے. لیکن اگر واقعی ایک مدر ہو تو سب سے بہترین استانی یا ٹیچر ان کے لیے کون ہے 7 سال تک؟ ماں. 7 سال کے بعد وہ بچہ ہے، اور وہ ایک پہلی کلاس میں آتا ہے یا دوسری کلاس میں آتا ہے نا، وہ آئے نا تو وہ بڑا بہترین ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں 7 سال؟ دیکھو نا ٹیچر میں مثلا میں سلیم یہاں بیٹھے ہیں ٹیچر ہیں، تو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کیئر، خیال رکھنا، خیال کرنا، خیال رکھنا، یا آپ جو بھی اس کو اردو میں کہیں ٹیکنگ کیئر. ٹیکنگ کیئر، کیئر کا مطلب ویسے خیال ہے، لیکن اگر آپ ٹیکنگ انگلش میں لکھیں تو ٹیکنگ کیئر خیال، یہ اصل چیز ہے. جس طرح ابھی آپ اس کا خیال رکھ رہی ہیں، کیا مجھ میں وہ اندر ہے کہ میں اتنے خیال کروں جتنا آپ کرتی ہیں؟ تو ہم ٹیچر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنے اندر پیدا کریں. شاید اس لیول تک پہنچ بھی جائے، اس امید کے لیول تک شاید نہ بھی پہنچے، لیکن اس لیول تک پھر آپ کامیاب ترین استاد ہیں. پھر آپ کیا ہے؟ کامیاب ترین. جس طرح ابھی اس کو درد زخم آپ کو تکلیف ہوگی نا، سیم مجھے ہونی چاہیے، لیکن ہے مشکل. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹیچر میں یہ چیز ڈیولپ کریں، پیدا کریں، باقی پھر بھی کوشش ہوتی ہے. تو اگر ایک استانی پھر کون سی بہتر رہے گی؟ کیونکہ ایک ٹیچر میں یہ جو مادہ ہے یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ تو زیادہ امین میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچہ اس ایج تک وہ اس میں رہیں امید کے ساتھ، تو وہ بہتر ہے. باقی یہ اسٹیجز تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. آج آئیے وہاں پر ہماری شروع ہو گئے. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اوکے. یہ ہم بات کر رہے ہیں جو بچہ ہے پیدا ہو گیا ہے، پھر اس کے مرحلے آ جاتے ہیں نا. تو وہ یہ ہم نے 5 مرحلے لکھے ہیں. پہلے نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے نا، پھر اس کو یہ انفیکٹ یا ٹوڈلر آپ کیسے ٹوڈلر یہاں بھی وہ ہوتے ہیں. پھر اسمال کنسرن بچہ، پھر پلے گروپ کا بچہ ہے جو اسکول میں آ جاتا ہے 3 سے 4 سے 5 سال کو اسکول کا بچہ ہو جاتا ہے نا، LKG کا بچہ. رائٹ. اب یہاں ہمارے پاس مختلف قسم کے بچے آتے ہیں. ہوتی ہے ایج 5 سال وغیرہ، اس کو پلے میں بٹھا دینا. ہوتی ہے 6 سال، اس کو نرسری میں بٹھا دے، حالانکہ وہ آگے ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس نے پہلے وہ چیزیں حاصل نہیں کی ہوتی. تو یہ عمریں ہوتی ہے. ابھی یہ سارے ان کے مراحل ہیں. پھر ابھی ہم بات کریں گے ڈائمینشن پر. ڈائمینشنز وہ خطوط یا وہ طریقے، وہ راستے، یا وہ حصے جو یہ بچہ اپنی پوری جو ترقی ہے اوور آل ڈیولپمنٹ، اس میں وہ کون سے ہیں. وہ میں آپ کو یہاں پر 1 2 3 کے حساب سے آپ کو بتاؤں گی. تو یہ جو ڈائمینشن ہے یہ کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یعنی بچے کی ترقی ہو رہی ہے. کیا یہ جو بچی بیٹی ہے، یہ بچہ بیٹا ہے نا، آج سے 8 مہینے پہلے یہی اس کی باڈی تھی یا کچھ فرق تھا؟ تو ڈیولپمنٹ ہوئی، ترقی ہوئی ہے فزیکل. رائٹ. سو وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ ویری گڈ. مینٹل گروتھ ہوتا ہے. ویری گڈ. صحیح. اوکے. جو ہم یہاں پلے گروپ میں، LKG میں، UKG میں، 1 میں، 2 میں، 3 میں، 8 تک ہم جو چیزیں کراتے ہیں وہ چیزیں بچے کی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. باہر کی دنیا میں مائنڈ کی ذرا تیز ہوتی ہیں، وہ ذرا اس کو فارمل، یعنی فارمل کا مطلب ہوتا ہے جس طرح یہ اسکول فارمل ہے، ٹائم ٹیبل ہے، ایک پیریڈ دوسرا پیریڈ، اس کو فارمل طریقہ کہتے ہیں. انفارمل کیا ہے؟ اچھا ابھی کچھ پڑھ لیا، پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ لیا، پھر یہ اس کو انفارمل کہتے ہیں طریقہ. سو باہر کی دنیا میں تو کوشش ہوتی ہے کہ فارمل طریقے سے گھر میں ماں ہی کرے، یا ہو رہی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہے لیکن انفارمل طریقے سے. اور بہت سی جگہوں گھروں میں وہ چیزیں ہو بھی نہیں رہی کہ جو چیز اسکول والے LKG میں پڑھا رہے ہیں وہ چیز جیسی بچہ پیدا ہو گیا شروع ہو جاتی ہے. وہ کون سے مراحل ہیں؟ وہ جس طرح میڈم نے بتایا نا، میں یہاں پر آپ کو نوٹ کر دیتا ہوں. پہلے میں وہیں سے شروع جو اس نے پہلے بول دیا نا، فزیکل ڈیولپمنٹ، PD میں لکھ لوں گا آسان طریقے سے.
ED लिख दूंगा, तो मैं यहाँ उर्दू में लिख दूंगा उसके साथ जिस्मानी। आ जाए वहाँ आ जाइए सभी आप उधर से। तो पी जिस्मानी इसके साथ तरक्की, इसमें जिस्मानी तरक्की, इसमें फिर दो हिस्से आ जाते हैं जिस्मानी तरक्की में। फिर आपने मेंटल का आपने लफ्ज यूज किया सी, मेंटल को फिर डिवाइड हो जाता है ना, ये जो हमारा ब्रेन है, जहन है, ये दूसरे हैं। एक है पर्सनल सॉरी मैं इसको फिर उससे लिख दूंगा, वो कहाँ लिखा, वो जो बाजार से मिलते हैं ना वो ऐसे जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए ये अच्छे होते हैं। ये भी PD आ जाएगा, मैं PE लिख दूंगा इसका, सही है। इसको जाती लिख दूंगा, जाती तरक्की। और फिर उसके बाद आ जाएगा SD सोशल डेवलपमेंट, समाजी तरक्की। ED इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती तरक्की। और फिर इसके बाद आ जाएगा CD कोग्निटिव डेवलपमेंट, या अक्ली इसको कह सकते हैं, अक्ली या इल्मी तरक्की। और इसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जुबान की जो तरक्की है, जुबान की तरक्की वगैरह, ये चीजें जुबान की या बोलचाल की आप कह सकते हैं, बोलचाल की जो तरक्की है वो, ये चीजें यहाँ से शुरू हो जाती है। अब ज्यादा फर्क तो होगा ना कि एक बच्चे की ये जुबान की जो तरक्की है इस साल का बच्चे की, इसमें फर्क होगा ना, लेकिन ये तमाम चीजें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और हम यहाँ प्ले ग्रुप और LKG में यही चीजें, यही काम कराते हैं, हम ये पढ़ाते हैं यहाँ। आप समझ आ गए? अभी आप कहेंगे नहीं तो फिर मैथ कहाँ चला जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है यहाँ पर, मैथ कहाँ जाता है यहाँ पर, वर्ल्ड अराउंड अस, सोशल और साइंस, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया, वो यहाँ आ जाती है। जुबानें, दो जुबानें हम सिखा रहे हैं, इंग्लिश उर्दू, वो यहाँ आ जाती है। तो ये तो 3 किताबें होगी, बाकी क्या होगी ना, बाकी किताबें नहीं होती, वो हम पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे थे। तो ये जो तमाम डायमेंशंस हैं या जो उनके हिस्से हैं एक बच्चे की तरक्की के, एक बच्चा तरक्की पाता है इन हिस्सों में कब तक, जब तक वो पढ़ रहा होता है, तक यूनिवर्सिटी भी जाए वो इन्हीं की तरक्की कर रहा होता है ना। उससे फिर हम फिर वो अभी आप मुकम्मल एक इंसान बन गए हैं। अब आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, जिस तरह आपने बताया जिस्मानी तरक्की क्या कहेंगे ना। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि ये जो बच्चा था ना, ये कितने साल का था, आज से पहले छोटा था, 1 साल पहले, अभी बड़ा हो गया है, तो कुछ तरक्की होगी जिस्मानी। अब इसको जिस्मानी तरक्की कहेंगे ना। ये तो नेचुरली हर एक को हो रहा है ना, जिस्मानी तरक्की हो रही है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बच्चा 2 एज के है ना, 3 साल का है ना, एक बच्चा चल सकता है, एक नहीं चल सकता है। एक बच्चा ये चीज उठा सकता है, दूसरा नहीं उठा सकता है। तो फर्क हो गया, तरक्की में फर्क हो गया ना, उनमें फर्क आ गया ना। तो जिस्मानी तरक्की में 2 आती है, एक को कहते हैं ये पहले हमने मराहल बताया ना आगे, बच्चे की जो स्टेजेस हैं, ये एक स्टेज है 0 से 3 महीने, 3 से 12 महीने, 1 से 3 साल, 3 से 4 साल, यहाँ बच्चा प्री स्कूल या प्ले ग्रुप में आ जाता है, फिर 4 से 5 साल LKG का बच्चा हो जाता है, फिर इस तरह आगे जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये यहाँ से शुरू हो जाती है और फिर स्कूल में भी वही चीजें करवाई जाती है। तो अभी थोड़ा सा मैं इस पर वो बात करूँगा कि जिस्मानी तरक्की, ये जो जिस्म से ताल्लुक है जिसका, इसमें 2 हैं, एक को कहते हैं फाइन, एक को कहते हैं ग्रास। ग्रास मजमूई, फाइन ऐसा जो आप सॉफ्ट चीज होना। लेकिन एक बच्चा अगर स्कूल में हम चाहते हैं कि वो बच्चा इससे पेंसिल से लिख जाए, तो उसके तरीके ये होते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये उसके क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर ये मसल उसकी मजबूत ना हो और हरकत ना करे, वो बच्चे सही तरीके से पेन या किसी चीज को पकड़ नहीं करते। तो हम मसल इससे मसल वो होते हैं या नहीं होते। सो वो हर ऐसी चीज
جس طرح اب یہ کٹنگ کرتے ہیں بچے کٹنگ کرتے ہیں نا کینچی سے کینچی دے دی اسے وہ کٹنگ کر رہے ہو نا آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ سافٹ اسکلز ہوتے ہیں جس سے بچے میں پھر آگے جب وہ لکھتا ہے یا کوئی ایسا کام جو لکھنے سے یا کسی چیز سے وہ اس کے مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک بچے کو 0 سے 3 سال کی جسمانی ترقی ان کا روک لیں اس حوالے سے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہ وہ کرے نا بس ہر وقت وہ رسی سے باندھا ہوا صحیح 4 سال کے بعد وہ یہ چیز بھی وہ نہیں اٹھا سکے گا یا وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ نے ترقی اسٹاپ کر دی تھی. تو یہ جو بچے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری وہ اسکلز ہے جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ بچہ. ابھی بچہ اگر وہ پری اسکول میں آتا ہے 3 سے 4 سال وہ پینسل اگر پکڑ سکتا ہے نا اچھا ہو اس کا مطلب ہے گھر میں اس کی جو فائن اسکل کی پریکٹس ہوئی ہے وہ اچھی ہوئی ہے. اور پینسل پکڑنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں یہ فوم کا بال اٹھا لیے ہیں ریت میں نہیں کرتے بچے ایسے کرتے ہیں یہ سارے ہاتھ ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس سے اس کی جسمانی ترقی ہوتی ہے. گراس میں کیا ہوتا ہے وہ سکلز جو بڑے لیول پر ہوتے ہیں بچہ چلتا ہے بچہ جمپ کرتا ہے واکنگ کرتا ہے نا یہاں سے کودتا ہے وہاں تک صحیح اس سے اس کی جسمانی ترقی ہوتی ہے. آپ اگر کہیں کہ نہیں اس سے نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک بچے کو بالکل جمپنگ یا واکنگ سے بند کر دیں. ایک بچہ مثلا یہ چل سکتے ہیں نا آپ 2 سال اس کو بند کر کے یہ جائیں نا بس ہر وقت آپ نے اٹھایا یا وہ کرنا تو اس کے بعد پھر دیکھیں نا کہ اس کی ترقی اور اس بچے کی ترقی جو جس کو امی نے اجازت دی تھی نا یا وہ چل سکتا تھا تو وہ ترقی یہ وہ سکلز ہیں جو ہم وہ کراتے ہیں. اسکول میں جب بچہ آ جاتے ہیں اگر بچہ کمزور ہوتا ہے ہم یہی چیزیں ان کو دوبارہ کرتے ہیں. اب فائن جو سکلز ہیں وہ تو ہم یہ پلے گروپ نرسری پریپ اس لیول پر بچہ 3 4 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے یا ہم کچھ کرا دیتے ہیں کیونکہ وہ سے انہوں نے گھروں میں سیکھ لیا ہوتا ہے. گراس اسکل میں کیا کراتے ہیں ہم یہ جو ہمارا فزیکل ایجوکیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا اگر وہ ٹائم ٹیبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا فزیکل ایجوکیشن یہ جو اس میں اسپورٹس بھی آ جاتے ہیں یہ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں مسل وہ ہوتے ہیں یہ سارے اسی کا حصہ ہوتے ہیں جس سے بچہ وہ جسمانی طور پر وہ کیا ملتا ہے اسے ترقی ملتی ہے. اسی جسمانی ترقی میں پھر آ جاتا ہے خوراک غذا صحیح. اب اگر بچے کو وہ مناسب غذا وہ چیزیں نہ ملے تو بچہ ترقی نہیں کر سکے. ضرورت ہے ہماری جو باڈی ہے اس کے لیے فوڈ چاہیے نا جس طرح پودوں کے لیے چاہیے جانوروں کے لیے چاہیے ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم بڑھ رہے ہونا. لیکن اگر میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور صرف کاتا رہوں نا اور کوئی کام نہ کرو اور میں ہاتھ بندھے ہونا تو بھی میرے یہ فائن اور گراس چلنا وہ کرنا کسی کو یہ میں نہیں کر سکوں گا شاید میں بیمار بھی ہو جاؤں گا. تو وہ لیکن فوڈ تو ضروری ہے. اگر میں چلنا بھی چاہوں یا کسی کو پکڑنا بھی چاہوں مجھے فوڈ تو چاہیے نا. لیکن فوڈ صرف یہ نہیں کہ خوراک بس خوراک مہیا کر دی ہے نا تو اس سے آپ کا یہ بچے انشاءاللہ ان کی یہ ترقی بھی نہیں. سو فوڈ میں پھر یہ ہے کہ بہت سے بچے جو خوراک میں ہیں جیسی ان کو موقع ملے جس طرح ہمارے اسلامی یہی بتاتے ہیں نا کہ جو امی کا دودھ ہوتا ہے آپ 2 سال تک ان کو پلاتے ہیں بالفرض امی کا دودھ نہ ہو ڈبے کا دودھ ہو تو ساتھ میں پھر آپ کھلانا شروع کر دیں تاکہ وہ بچہ آگے وہ کھاتا رہے جو بھی چیز ہو اس کی وہ گروتھ ہوتی رہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے نا. اور انفارچونیٹلی غذا کے حوالے سے ہم سب پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم تھوڑے سے اس حوالے سے کمزور ہیں. غذا ہم اس کو متوازن غذا بنا نہیں سکتے. متوازن یعنی کیا مطلب کہ ہم شاید گوشت کو کہیں کہ اس میں طاقت ہے چنا جو چنا ہے شاید ہم کہیں کہ اس میں طاقت نہیں. ہر ایک میں اپنے اپنے وٹامن ہوتی ہے. یہ جو سبزی ہے پالک ہے یہ پتے ہیں ان سب میں وہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمیں اس طریقے سے معلومات نہیں ہوتی ہے بس یا ایک چیز کھلا رہے ہوتے ہیں یا وہی چیز زیادہ کھلا رہے ہوتے ہیں نا. اب بچے کو جو چیز ذرا ٹیسٹی لگتی ہے مزہ کرتی ہے تو وہیں وہ زیادہ شوق سے کھا لیتا ہے. اور آج کل یہ جو دکانوں پر یہ جو چپس ٹافیاں وغیرہ ہے نا
تو بچے پھر وہ کھانے سے وہ ہو جاتے ہیں تو صحت خراب ہو جاتی ہے. تو جسمانی ترقی کے لیے پھر فوڈ بھی بڑا لازمی ہے. اچھا جسمانی ترقی میں اس میں آ جائیں گے نا یہ ٹوائلٹ پہ جو بچے پخانہ کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی جسمانی ترقی کا حصہ ہے. جسمانی ترقی کا ایک حصہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 3 سال میں بچے جب 3 سال کو پہنچ جائے تو 98% بچے ٹوائلٹ کو یوز کر سکتے ہیں خود. لیکن انفارچونیٹلی یہاں ہم نے کیونکہ ہمیں تجربہ ہے بہت سے بچے اسکول میں آتے ہیں ان کی عمر 4 سال ہوتی ہے 5 سال ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اس کی تربیت نہیں ہوئی. جس طرح کھانے کی تربیت ہوتی ہے نا ایک بچہ ہے اب یہ خود چمچ کے ساتھ کھا سکتی ہاں بالکل نہیں کھا سکتی لیکن وہ کوشش کرتی کہ وہ لے لیں رائٹ. اچھا جیسے اب آپ کو پتا چلے کہ نہ اب یہ کر سکتی ہے پکڑ سکتی ہے اور لے جا سکتی ہے بالکل آپ کو اس کو امپاور کر دیں. بعض ہمیں ہوتے ہیں نہیں 5 سال تک وہی پلاتے رہے اس سے وہ بچے کی ترقی اسٹاپ ہو جاتی ہے. آپ اس کی ترقی کو اسٹاپ نہ کریں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام خود کرے وہ خود کرے. تو جیسے اس میں وہ طاقت وہ جسمانی طاقت پیدا ہو جائے آپ اس کو پھر اجازت دے دیں نہ کہ کیونکہ یہ آپ وہ غلطی کریں آپ ان کو وہ کریں نا. یہی مثال کا ایڈ کیا نا. اب اگر بچے کو آپ نے تھوڑی سی ٹریننگ دے کر کے وہ دے کر کے تھوڑا سمجھا کر کے اور بچہ ابھی سیکھ رہا ہے بس سیکھنے دے جیسی جتنا جلدی وہ سیکھ سکتے ہیں. تو 98% جو ہوتے ہیں نا وہ 3 سال تک وہ ہو جاتے ہیں نا. جو بچے ہوتے ہیں وہ ذرا 31 ماہ میں تقریباً وہ آ جاتے ہیں نا آ جائیں. اور جو بچیاں ہیں وہ 29 مہینوں میں تقریباً وہ ٹائلٹ کا وہ استعمال کر لیتی ہے. اور تو اب اگر 3 سال کی عمر میں بچے نے ٹوائلٹ کو وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو بچہ ہے ابھی جب پری اسکول میں آئے گا پلے گروپ میں اسکول میں جائے گا تو اسکول میں وہ اس کو مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن آج میں کہ اسکول میں کوئی خالا والا تو نہیں ہو بچہ ہے وہ پھر کئی کوشچن کر دینا کیونکہ وہ گھر میں وہ اس کی وہ ہوئی نہیں تھی. ابھی آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں نا یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا تھا نا کہ یہ بچہ ابھی جو اس نے پیپر پہنا ہوا ہے نا اور اس نے بہانہ کیا ہے نا تو وہ تھوڑا سا عجیب سا فیل کر رہا ہے یہ ایسا کرے تو آپ سمجھیے کہ ابھی یہ وہ اس کا وہ ہے نا. یا سپوز وہ پیمپر کو بڑا عجیب سے سمجھتا ہے جیسی پخانا کرتا ہے عجیب سے سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ پیمپر میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ہے. اب پیمپر کرنا چھوڑ دیں وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پر کروں گا. تو یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں امی جان لیتی ہیں کہ یہ وہ نشانیاں جس سے بچہ چاہتا ہے کہ میں ابھی اس میں نہ کروں گا. یا بچے نے پیشاب کر لیا اور وہ گیلا پن اس سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے نا اسے کیا نشانی ہے کہ یہ گیلا پن میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں اسے پسند نہیں ہے. تو جب پسند نہیں ہے تو 1 ہفتہ اس کے ساتھ گزاریں ذرا ٹریننگ میں کہ وہ یعنی باہر یا جہاں پر ٹوائلٹ میں ہو جہاں پر وہ وہاں پر وہ یعنی پیشاب کرے اور پھر اس کے بعد پینٹ یا جو شلوار ہے وہ پہن لیں. یہ آپ کو نشانیاں مل جاتی ہیں. تو یہ جسمانی طریقے کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی نا اس میں ہم اور ڈیپ نہیں جائیں گے. اب آتے ہیں اس میں جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے یہ جو ذاتی ترقی ہے ذاتی ترقی اس پر آ جائیں گے. پرسنل ڈیولپمنٹ یہاں ہم ایک مضمون پڑھاتے ہیں کریکٹر ایجوکیشن. کریکٹر ایجوکیشن یہ ایک مضمون پڑھاتے ہیں. آج کل مغربی دنیا میں بھی یہ پڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی احساس ہے. اور تو یہ جو ترقی ہے ذاتی ترقی یہ اس سے تعلق ہے جو ان کا کردار ہے ان کی ویلیوز ہیں اخلاق اور کردار یہ ان سے ہے. مثلاً ایماندار ہونا اچھا ہے جھوٹ بولنا وہ ہے. کل میں آپ کو ایک ہماری برین اسٹورمنگ ہوئی تھی یہاں پر ذہن سازی پورا ایک وہ تھا نا تو اس اسکول میں بھی ہوئی تھی.
اسکول میں ایک نئی بچی آئی ہے جو ابھی پہلی 1 گریڈ میں ہے. اب 1 گریڈ میں جو اس کی عمر ہے تو 5.5-6 سال کی بچی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر جھوٹ بولتے تو کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں جھوٹ بولتی ہوں مجبوری ہے. ہمیں حیران کر دیا کہ اتنی بچی اور یہ جواب دے سکتے کہ مجبوری ہے. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ ذاتی ترقی ہے. اب ان کے والدین چونکہ ابھی آئے نا، ابھی میرے خیال میں وہ ایڈمیشن فارم بھی نہیں جمع کیا نا، تو اس کے والد کو بھی میں نے دیکھا، والدہ کو بھی دیکھا، جسے کہیں گے وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بالکل. میں نے کہا نہ، ان کے ابو امی ایسے ہیں کہ انسانوں سے یہ بچی کیوں یہ جواب دے رہی ہے نا. تو یہ ذاتی ترقی ہے. جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں 0 مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں نا. اچھا بچے اس وقت اس عمر میں یہ جو بچے ہیں 1 2 3 یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں گالی دے رہا ہوں اس کا کیا مطلب، میں اس کو مار رہا ہوں اس کا کیا مطلب، یا یہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا اس کا کیا کچھ، وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن یہ چیزیں اسی عمر سے آپ لوگوں نے ختم کرنی ہوتی ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے نا کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، کہ اگر 7 سال تک آپ بہت آسانی سے آپ ان سے جھوٹ وہ کر سکتے ہیں، بچوں سے دور کر سکتے ہیں. 7 سال کے بعد آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے نا. اب 7 سال کا بچہ تقریباً اگر ذرا تیز گیا ہونا تو وہ 3 تک پہنچا ہوگا نا، یا 2 میں ہوگا نا، 2 3 میں ہوگا نا 7 سال کا بچہ. تو یہ جتنے بھی اقدار ہیں، یہ جو ترقی ہیں، یہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پہلے شروع سے، بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اور کون سی ایسی آپ سمجھ لیں نا اخلاقی اقدار ہیں جو یہ اس عمر کے بچے وہ کرتے ہیں؟ ایسے کون سے اقدار ہیں؟ بغیر اجازت دوسرے کی چیز لینا. اب یہ کون سی عمر کا بچہ کرے گا؟ 2 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بچہ. اچھا یہ جتنے بھی میں آپ سے 0 سے 3 سال ہیں، اس پر مکمل پھر کافی لینتھی ڈیٹیل ہے نا. میں نے کہا کہ اس کو ہم شارٹ کریں گے نا، تو اس لیے میں شارٹ جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس اسکول میں نے ہماری ورک شاپ ہوئی تھی مدرسے کا، تو یہ تھا کہ اس کو ہم اردو میں وہ کریں گے، پھر آپ لوگ کے ساتھ اس میں یا تو موبائل وہ ہم شیئر کر لیں گے، پھر آپ اس کو پڑھ سکیں گے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں. تو یہ تمام ڈیولپمنٹ آگے شروع ہو جاتی ہے نا اس میں، اور یہ مدد کر سکتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اس پہ، یہ سوشل ڈیولپمنٹ. یہ نہیں ہے سماجی ترقی. لیکن ہم دنیا میں انسان ہم آئے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں نا. صحیح، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں، سوشل ہے، ہم معاشرے سماج کا ایک حصہ ہے. سو اگر ہمیں وہ چیز نہ ہو، مثلا میں اگر اب اس پر غصہ کروں کیا ہوگا معاشرے میں، کیا ہوگا؟ صحیح. اگر یہ چیزیں مجھ بنا یا مجھ پر کوئی غصہ کرے مجھے اور کئی چیزیں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہوتی، تو کیا ہوگا نا. اب چھوٹے لیول بچوں پر وہ بچے آپس میں کرتے ہیں. سو اب میرے لیے جو سماج ہے کتنا ہے، میرے لیے ذاتی ترقی تو بہت بڑی ہے. جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں جتنے بھی ہیں وہ مجھ میں ہونے چاہیے. اب بچے میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہونا. اسی طرح بچوں کا جو سوشل ہے وہ کتنا ہے، اس کا بہن بھائی امی ابو، اگر جوائنٹ فیملی ہے کزنس وغیرہ اتنی ہوگی، یا باہر گلی میں اگر کوئی بچہ وغیرہ اتنی ہوگی نا. اب میرے کیا ہو گیا، یہ خان میں سٹی میں وہ شہر اسلام آباد میں کوئی جانتا شاید، یہ سارا میرا سماج ہے. تو میں اچھا خاصا ڈیولپ ہوں گا، ترقی ہوئی ہوگی میری کہ میں اتنے سماج کو میں ڈیل کر سکتا ہوں. اب یہ بچوں میں اتنی ترقی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیل کر سکے. جس طرح ہم ایک یہ تمام چیزیں ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں ڈے گروپ سے. بریک کے ٹائم میں، یہ بریک کا ٹائم ہے، بچے بریک کریں، ابھی لنچ وہ اسنیکس کا ہے، یہ آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. یہ آپ یعنی اس کے ساتھ تھوڑا صحیح سے آپ کا ہے، تھوڑا سا وہ کا ہے نا. یہ ایک سیب ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا وہ کریں. یہ ہم کیا کریں، شیئرنگ کریں، وہ اشتراک کریں. یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں کس چیز کا، سماجی ترقی. وہ ہو گیا. تو یہ پہلے شروع سے شروع ہو جاتا ہے. ابھی میرا وہ بھتیجا یہ جانتے ہیں نا جو میرے ساتھ کافی اٹیچ ہے، بھتیجا 3 سال کا ہے نا.
ایک چیز بھتیجی کو وہ نہیں دیتا نا، اور وہ ایک سال 3 مہینے کی ہے اس کے. تو میری کافی کوشش ٹرینڈ ہے وہ ہوتی ہے کہ میں وہ کروں کہ یہ اس کو تھوڑا سا نہیں، یہ کا بھی تھوڑا سا وہ کا یہ کہنا ضرور اس پر ٹائم لگتا ہے نا اس چیز میں. اور تو یہ جو ترقی ہوتی ہے یہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. سر میری بچی جو ہے نا وہ تو بس صرف شیئر کرنا ہی پسند کرتی ہے، وہ شیئر کرنا چیز بھی دے دیتی ہے. اپنی چیز نہیں، یہ اچھی عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے. بعد میں اگر بڑے ہو کر یہ عادتیں خراب نہ ہو جائیں کسی ماحول کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، تو یہ اس لیے ہم کہنا ہے کہ دیکھنا ہم تمام پیرنٹس کو کہتے ہیں دیکھنا بچوں کی جو اصل ترقی ہے ان تمام راستوں میں، نہ وہ 4 کلاس ہے، نہ 5 ہے، نہ 6 ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، وہاں پر نہیں ہے. اگر بچوں نے سیکھنا ہے اور وہ کرنا ہے، جیسی پیدا ہو گیا 7 سال کی عمر تک، 7-8 سال کی عمر تک، یعنی کلاس 3 تک کچھ گھر میں باقی اسکول میں، یہ اصل بنیاد ہے. یہاں اس کی یہ تمام ترقی، اگر اس کی زبان کی ترقی ہے، اگر اس کی عقلی ترقی ہے، یہ تمام ترقیاں یہاں ہوگی. اس کے بعد آپ ان سے بے فکر رہیں گے، وہ بچے آگے جائیں گے. بہت سخت ماحول اس کو کہیں مل نہ جائے نا بیکار قسم کا تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ وہ 60 سال کی عمر تک ایک پائیدار انسان رہے گا. لیکن چونکہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کر نہیں دیتے ہیں. اس کی میں ایک زندہ مثال دے رہا تھا نا، جب کہیں پر شادی کا کھانا ہو یا وہ بچے بعد میں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، بڑے آپ اہمیت دیکھیں. جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ اگر پانی کا گلاس ہو، پیاسے ہو، تو پہلے بچے کا حق بنتا ہے، پھر ٹیچر کا بنتا ہے، پھر میرا بنتا ہے، پرنسپل کا یا جو پرنسپل کا. اس طرح گھر میں پہلے حق بنتا ہے بچے کا. تو یہ عمر ہے. ہم اس عمر میں بچوں کو وہ کر لیتے ہیں، ذرا اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں. بعد میں جب بچہ 4تھی 5ویں یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہے یا مارتے ہیں، کئی چیزیں کرتے ہیں. اس سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بگاڑ، کیونکہ دیکھنا بچے نے جو سیکھا ہوتا ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان بچوں کے لیے ہم خدا کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ خدا کو نہیں جانا کو نہیں جانتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ میں ہوں. اب میرا بیہیویئر، میرا رول، میں کیسا ہوں وہ یہ کریں گے. اس لیے میں ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ بچے گھر سے آ گئے تو ہم وہ رول دے دیں کہ جو اس کی امی نے دیا ہے. اب اگر امی اچھی ہو اور میں برا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو اچھی ہوتا ہے، یہ خدا جو ہے یہ ذرا دوسری قسم کا ہے نا. اب سمجھ میں آ گئی نا. دیکھنا یہ بچوں کی کتنی سوچ ہوتی ہے. اب اگر وہ نہر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کھودا ہے یا آپ نے کھودا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے بنایا. ٹیچرز کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں کہ اگر ٹیچر سے غلطی ہو بھی گئی ہے، اگر میں ٹھیک کروں گی نا وہ کہیں گے میم نے ایسے لکھوایا تھا میں ایسے ہی لکھوں گا، آپ نہیں آپ غلط ہیں، میری میم ٹھیک ہے. تو وہی نا کہ ہماری جو مدرس کی اٹیچمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے بچوں کے ساتھ، جس طرح ٹیچرز پلے گروپ سے یا 4 سال سے یا 3 سال سے یہاں اسکول میں شروع ہو جاتے ہیں، وہی امی استانی ہوتی ہے گھر میں 0 سے پیدائش سے. لیکن چونکہ امی اس استانی کا رول اس طریقے سے ادا نہیں کرتی، انفارمل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ. یا انفارمل کا میں لفظ میں کیوں یوز کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. ایک چیز فارمل جب ہوتی ہے، جس طرح 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے تو لوگ 5 وقت پھر مسجد جاتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 5 وقت یہ زور کا وقت ابھی شروع ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، ابھی عصر کا وقت شروع ہو گیا تو ختم ہو گیا، اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہے. تو اگر یہ فارمل ہے، اگر یہ انفارمل ہوتا تو کوئی کس ٹائم یہ فرق ہوتا ہے نا. اچھا بس صحیح آج وہ ہو گیا، آج کچھ ہو گیا اور کل نہیں ہوا نا. تو یہ سماجی ترقی ہوگی. اس کے بعد پھر آتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ جو جذباتی ترقی ہے اس کو میں جذبات کے لفظ سے آپ سمجھیں گے، جذبات کی فیلنگ. دیکھیں نا ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہمارے جذبات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں نا، غم کے، خوشی کے، غصے کے، ناراضگی کے، یہ سارے جذبات ہیں یا نہیں؟
ایک بچہ دوسرے کو مارتا ہے, دوسرا ذرا وہ ہو جاتا ہے, یہ سارے وہ ہوتے ہیں نا. آپ بچے کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں نا, کافی ساری فیلنگز ہے. یہ ترقی ہے آپ نے دینی ہے, اور یہ تمام ترقیاں مثبت طرف سے دینی ہے. اب میں اس بچے کو ڈانٹوں اور یہ ذرا وہ ہو جائے نا, رو لے یا وہ کرے یہ کرے, یہ منفی ہے. مجھے مثبت کردار, تو وہ مثبت کردار 0 مہینے سے شروع ہو جاتا ہے آگے. ابھی ایک بچہ رو رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے نا, 2 سال کا یا 1.5 سال کا, وہ بس وہ ہے نا, کیا نام ہے, یہ ہوگا نا, بھوک لگی ہوتی, گھنٹہ پہلے دودھ پیا. اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ کب اس نے دودھ پیا تھا یا کہاں کا یا کچھ کھایا تھا نا, تو آپ نے ہاں بس کچھ کھلا دینا. نہیں, کوئی اور بچہ ہے اس کے نام نہیں, جب تک آپ اس کو وہ انڈرسٹینڈ نہ کرے. یہ تو بول نہیں سکیں گے کہ آپ کو بتا سکیں, یہ تو بول نہیں سکیں گے کہ کیا کریں. اب جس طرح یہ 3 بچے بیٹھے ہیں, کیا آپ لوگوں کے ان کے ذہنوں میں جا سکتے کہ اب یہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا فیل کریں, کیا وہ کریں. ہاں, اب میں آپ لوگوں کو کیسے فیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, ان باتوں کا بھی تھوڑا سا وہ کریں نا, تھوڑی سی تھکاوٹ شاید فیل کریں نا, ذرا بیٹھے نا, جو پہلے ذرا آئے نا, تھوڑی سی تھکاوٹ فیل کریں نا, اور کچھ اور چیزیں بھی آپ سوچ رہے ہیں نا, یعنی اس قسم کی وہ ہو رہی ہے نا. لیکن اس بچے کا یہ کیا وہ ہو رہی ہے, کیا وہ فیل کر رہی ہے نا, کیا یہ یہاں بیٹھنا چاہتی ہے, کیا یہ یہاں سے جانا چاہتی ہے. ابھی اگر میں کہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں, تو میں یقین سے شاید کہہ دوں کہ نہیں, آپ لوگ تھوڑا سا دیر بیٹھنا چاہتے ہیں نا, کہ تھوڑا اور سنیں, شاید جب تک جائیں پھر آپ وہ کریں. لیکن اس بچے کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. ہاں, رو کر ہی بتا سکتا ہے, اپنے ایکسپریشن دے کر کے آپ کو بتا سکتا ہے, جس طرح میں نے وہ ٹائلٹ کی ایکسپریشن دی تھی. تو اگر ایک ماں اتنی تیز ہو, وہ پھر وہ کر سکتی ہے, اس کو جج کر سکتی ہے ابھی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, اب بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا, اور فوراً پھر اس چیز کو آپ پورا کریں. لیکن ہم پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. پھر بچہ کیا کہتا ہے نا کہ میں یہ لفظ غلط ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں خدا کا, لیکن چونکہ ایک اس مثال کے طور پر میں بیان کروں, تو وہ ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, میں جو سوچ رہا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے یہ نہیں کر سکتے. وہ ابھی وہ تو یہ نہیں جانتا کہ یہ جو میرے ذہن میں چل رہا ہے, جو میری فیلنگ ہے, وہ شاید جانے بھی نہ, کیونکہ ہم ایکچولی خدا تو نہیں ہیں, رائٹ, ایکچولی خدا تو نہیں ہے. لیکن ان پریکٹسوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جانیں. جس طرح یہاں بچے ہیں, اب جو کل بچے کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے, تو ایٹ دا اسپاٹ تو مجھے ذرا وہ ہو گیا نا کہ کون سی مجبوری ہے, لیکن آن دا اسپاٹ میں علاج بھی نہیں کر سکتا ہوں. والدین کے ساتھ, ان کے ساتھ کچھ والدین سے پوچھ کر کے شاید کہیں پر مجھے وہ چیز نکل آ جائے نا, پھر میں وہ دور کر سکوں کہ اس میں کیا چیز ہے. تو تھوڑا سا اس میں وہ ٹائم لگتا ہے. یہ ساری پھر جذباتی ترقی میں آ جاتی ہے. پھر عقلی اور علمی ترقی, عقلی اور علمی یا علمی, میں لکھ دوں گا علمی ترقی. ابھی آپ کہیں کہ اسکول میں تو ہر اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں نا, میتھ, انگلش اور وہ ہے نا, تو آپ کا میتھس ادھر آ جاتا ہے نا, ورلڈ اراؤنڈ اس, ہمارے ارد گرد کی دنیا. دیکھو نا, جب بھی ورلڈ اراؤنڈ اس کا لفظ آ جاتا ہے, ارد گرد کی دنیا, اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے ارد گرد 2 دنیا ہیں, ایک کو کہتے ہیں سوشل, ایک کو کہتے ہیں نیچرل. نیچرل کو ہم سائنس کہتے ہیں, جنہوں نے آگے میٹرک میں پڑھا ہوا اس کو سائنس کہتے ہیں. سوشل کو یہ باقی جتنے مضامین ہیں, اکنامکس ہو گیا, پولیٹیکل سائنس ہو گیا, یہ جتنے بھی مضامین ہیں اس کو سوشل کہتے ہیں, سماج سے تعلق ہے. مثلا اکنامکس کا میں بتاؤں, اگر یہ ہے کہ لوگ زیادہ ڈیمانڈ کریں, طلب کریں کسی چیز کی, تو اس کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں. یہ معاشرے کا ایک اصول ہے. ایک ہوتا ہے نیچرل, جو اللہ نے بنائے ہیں, یہ بھی اللہ کے بنے ہوئے ہیں. ضرورت ہے ہمیں کس نے پیدا کیا, اللہ نے, تو ہم ہی ایسا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ قیمتیں بڑھیں گی, ہم زیادہ لیں گے تو وہ قیمتیں بڑھائیں گے, وہ دوسرا دکاندار یا شخص, یہ بھی اللہ کے بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ چینج ہو سکتے ہیں. ابھی اگر بارش ہو جائے نا, تو سموسوں یا ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے نا, یہ چینج. لیکن نیچرل لاز جو ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. مثلا جو پانی ہے اس میں 2 آکسیجن ہے, ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے.
یہ مل کر کے ہی وہ بنتا ہے پانی. اور جتنی بھی گیسز آپ ملائیں اس سے پانی نہیں بن سکتا. یہ کس نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو نیچرل سائنس کے. تو ہمارے ارد گرد یہ دو دنیایں ہیں. اب میرے ارد گرد تو بہت بڑی دنیا ہوگی آپ لوگوں کے ارد گرد, لیکن اس بچے کے ارد گرد تو چھوٹی سی دنیا ہے. تو اس کی معلومات دیکھنا سوشل میں کیا ہوگا کہ یہ بھائی ہے یہ بہن ہے, یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, صحیح, یہ پانی ہے یہ پانی بہتا ہے, یہ دودھ ہے یہ دودھ, یہ ان کی سوشل ہے. تو اس کو ورلڈ اراؤنڈ اس ہے جو یہاں ترقی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے میتھمیٹکس, حساب کتاب, جو 0 مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. بچہ سمجھنا شروع کر لیتا ہے, بول سکتے ہیں یا لکھ نہ سکے وہ غلط بات ہے, لیکن وہ میتھمیٹکس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا ہے. ابھی یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 3 سال. ایک اور پین تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ پین در سے ایک پین. ہاں اردو میں بولتے یا مادری زبان بولتے ہیں؟ ہاں پشتو یو درواخلا یو پین درواخلا یو ماتا راکا ہاں یو راکا ہاں یو پین راکا. دیکھیں نا اس نے ایک کی ہے نا, تو یہ میتھ ہے. اب یہ تو اسکول بھی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے. تو یہ میتھ کی جو ترقی ہے یہ 0 مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. اب ضروری ہے کہ وہ اس میں انگلش میں عربی میں سیکھے یا کس میں سیکھے, مادری زبان تو ایک ہی ہے نا. تو یہ وہ ترقی ہے جو یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, جو امی دے رہی ہے. پھر جب بچہ اسکول میں آتا ہے اسی میتھ کو ہم آگے لیتے جاتے ہیں, میٹرک تک آگے تک لے جاتے ہیں. پھر آتے ہیں زبان کی ترقی, جو زبان پر آ جاتے ہیں یا بول چال کی ترقی ہے. اب ہم جو انسان ہیں جانور کی بھی زبان یہاں نہیں سمجھتے ہیں. اب کمیونیکیشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں ایک زبان چاہیے نا, تو جس کو ہم کہتے ہیں مادری زبان. یہ بچے گھر میں کون سی زبان سیکھتے ہیں؟ مادری زبان, صحیح, وہی مادری زبان. اسکول میں جب آ جاتا ہے بچہ پھر ہم نئی زبانیں سکھاتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک زبان پلے گروپ میں سکھائیں اور پھر LKG میں 2 زبانیں سکھائیں, اردو بھی ملا دیں. انگلش صرف اس میں ہو اور کیونکہ 2 زبانوں کا بھار ذرا بھاری ہو جائے گا. لیکن گھر میں کون سی زبان سیکھ رہے ہیں؟ مادری زبان. اور کوشش بھی میں والدین کو اکثر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ مادری, میری بیٹی ہے سب ہیں, ہم گھر میں یہاں میں سارے پشتو بولتے ہیں. اب میری بیٹی مجھ سے انگلش میں بہت اچھی ہے, بول نہیں سکتی ہے کہ میں نے کبھی انگلش کا اس کی بات ہی نہیں کی. سو انگلش سیکھنا, عربی سیکھنا, کوئی اور زبان سیکھنا وہ اسکول کا کام ہے, اسکول میں سیکھنا. گھر میں جو ہے وہ مادری زبان, اور اسکول والے بھی مادری زبان کا سہارا لے سکتے ہیں سمجھاتے وقت, نہ کہ اردو کیونکہ اردو بہت کم لوگوں کی مادری زبان آ جاتی ہے جو اردو اسپیکر ہوتے ہیں نا, ہر ایک کی نہیں آتی ہے. اور باقی یہ جو زبان ہے مثلا پشتو ہے یا سرائکی ہے جن میں, تو یہ زبان سیکھتے ہیں اور اس کی ترقی ہوتی ہے. اور اس سے آپ واقف بھی ہیں یا نہیں کہ 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ اس نے کتنے الفاظ سیکھے ہیں یا وہ نہیں ہے. اور زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ زبان پہلے کیا ہے؟ سننا. بچے پہلے سنتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں. آپ ایکسپریشن سے بتا دیں. کل میں ایسے لیٹا تھا, وہ بھتیجی جو 14 مہینے کی تھی نا, ایسے میں نے اوپر بٹھایا تھا نا, میں نے کہا ذرا جمپ نہیں کرے, اردو کا لفظ نہیں بولا, پشتو میں نے بتا دیا. پشتو میں ایک جملہ بولا, اب 14 ماہ کے بچے کو کہاں ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا ایسے ہو گئے, پھر وہ بغیر اس کے یعنی ایکشن کیے ہوئے میں بولتا تھا تو وہ کرتی تھی. تو اس نے سن کر کے اس ایکسپریشن سے سیکھا کہ یہ جو الفاظ ہے اس کا یہ مطلب ہے, تو وہ کر رہی ہے. اب جب وہ بولنے پر آ جائے گی وہ پھر یہ الفاظ میرے دہرائے گی. تو آ جائیں تو یہ اسی پر آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے. تو کیا ان تمام میں خصوصاً زبان کی ترقی اور بول چال میں کیا قلم کتاب آپ نے اٹھائے اس سے پڑھ سکے؟ سرائکی والا ہے کوئی اس میں؟
سراکی اردو جو ہے اردو اسپیکر. اچھا سراکی, ان کو سراکی آتی ہے. کیا آپ نے کتاب اور پین اٹھایا تھا ان کو سراکی سکھاتے ہو؟ نہیں, کیونکہ زبان سکھاتے ہو اور آپ کو قلم اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہی یہی حال ہماری انگلش اور اردو کا. جب ہم یہاں پلے گروپ اس میں سکھاتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے سکھائیں جس طرح آپ اس میں مادری زبان سکھائیں گے. کیونکہ زبان سیکھنے کا پہلے کیا ہے, آپ سنیں گے پھر بتائیں گے. یہ فار ایگزامپل میں بتاؤں کہ یہ سیب ہے نا, ایپل ایپل میں نے بولا ہے, اس نے سنے اور دیکھا کہ یہ ایپل ہے, بعد میں یہ سیکھ لے گا, آپ کے ساتھ گھر میں جائے گا ایپل ہے ایپل ہے, بس سیکھ لیا اس نے زبان ہو گئی. لکھنا پڑھنا وہ بات کی بات ہو جاتی ہے. لکھنا پڑھنا کیا ہو جاتی ہے, بات کی بات. اور پھر زیادہ تر گھر میں آپ تو سرائکی یا پشتو اور لکھے پڑھائیں گے نہیں, کیونکہ آگے سوشل بھی انگلش میں ہے, سائنس بھی انگلش میں ہے, میتھ بھی انگلش میں ہے. تو کوشش ہوگی کہ انگلش میں اس کی رائٹنگ اور ریڈنگ ہو جائے نا. وہ پھر بعد میں ایل کے جی میں تھوڑا سا, یو کے جی میں تھوڑا سا ہم رائٹنگ کا تھوڑا سا کرتے ہیں. 1 2 3 4 میں ہم 4 تک جب بچہ پہنچتا ہے, ہم پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی زبان میں کیا ہو گیا نا, انگلش میں اور اردو میں اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ لکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے, ریڈنگ کر سکتا ہے, کوئی وہ ہو گیا نا. سو وہ بات کی چیزیں ہیں. ورنہ آپ کو میری عمر کے لوگ, آپ کی عمر کے لوگ ملیں گے جس کو پشتو آتی ہے, سرائکی آتی ہے, خوب بول سکتے ہیں, لیکن نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. سو وہ لکھنا پڑھنا, اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہ ہو سو وہ اس کو ہم امی کہتے ہیں, ان پڑھ. ان پڑھ جانتے ہیں جس نے نہ لکھنا پڑھا ہونا. لیکن ایک مزدور آ گیا ہے, اس وہ سرائکی بول رہا ہے, اس کو میں غیر تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتا ہوں, اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ ساری تعلیم ہے اس نے سیکھی ہے گھر میں. اگر گھر سے نہیں سیکھے, امی ابو معاشرے سے یہ تمام چیزیں سیکھی ہے. زبان کون سی ہے, سرائکی ہے, سیکھی ہے, تو وہ غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے. ہاں لکھنا پڑھنا نہیں آتے, ان پڑھ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دنیا کے عظیم ترین عالم تھے یا نہیں, علم میں سب سے عظیم ترین تھے یا نہیں, جو علم ان کے پاس تھا. لیکن لکھنا پڑھنا عربی میں تو وہاں لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے, لیکن سب سے عظیم. سو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم یافتہ, یعنی اگر تعلیم اور علم پڑھ لے تو وہ سب ٹاپ پر ہے نا. سو ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے, ان پڑھ کا یہ ہے کہ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے, لکھ پڑھ نہیں. ہاں ہر زبان میں, مثلا کیا آپ چائنیز زبان میں آپ ان پڑھ ہے یا پڑھے لکھے ہیں؟ ان پڑھ ہے. چائنیز زبان میں میں ان پڑھ ہوں, صحیح ہے. آپ دوسری زبان میں پشتو میں اگر آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تو آپ پشتو زبان میں ان پڑھ ہیں, صحیح ہے. تو زبان کی ترقی ایسی ہوتی ہے. ہم اسکول میں انگلش کیوں لکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں آگے, یا اردو کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ مجبوری ہے. آگے جو اس نے بکس پڑھنی ہے اس کو سمجھنا ہے, پھر ایگزام میں کوئی جواب لکھنا ہے, اس وجہ سے ہم کراتے ہیں. سارے معاشرے میں بچہ جتنا بھی آگے جائے گا اس کو انگلش سے بولنی پڑے گی. ہاں انگلش بولنی, وہ کرنی پڑے گی. جہاں بھی اس نے آگے وہ کرنا ہوگا وہ سیکھنا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم دیا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تو جبرائیل علیہ السلام کی رائٹ, ایک عنایت تھی. مجھ پر تو یہ عنایت نہیں ہو سکتی نا, لیکن کسی اور پر تو نہیں عنایت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ بدر میں قیدی پکڑے گئے کفار کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ کا یہ فدیہ ہے کہ آپ رہا ہو سکتے ہیں, آپ یہ جو اصحاب ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. تو کیا وہ دین کا علم دے رہے تھے؟ نہیں. عربی کیسے لکھی جا سکتی ہے, مثلا یہ صحابی ہے اور یہ ایک وہ جی ایسے وہ بتا رہا تھا, جی میں ایسے لکھ دیتا, تو وہ پھر پڑھ بھی لیتا. تو یہ وہ کفار ان کو وہ یہ سکھاتے, تو لکھنا پڑھنا ہوتا تھا. سو لکھنا پڑھنا ایک فن ہے, ایک ہنر ہے. لیکن زبان اگر آپ کسی سے بولتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, اس کے لیے صرف سننا, سمجھ لینا. سمجھنا دو طریقے سے ہے. اگر کوئی چیز ہے وہ تو میں بچے کو یا بتا دوں گا کہ مثلا یہ ہے ڈیسک ٹیبل, بچے کو پتہ چل جائے گا. لیکن کوئی چیز ہے جو اس سے نہیں سمجھ آ رہا ہے, کوئی چیز اس کا نہیں ہے نام. زبان تو یہی ہے نا, چیزوں کے نام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب سارے نام بتا دیے گئے نا. تو دوسرا ہے ایکسپریشن سے, میں جا رہا ہوں, ادھر آ جاؤ. انگلش میں کم ہیئر,
پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر ایسے وہاں سے ادھر کو آنے کو کم ایئر آ جاؤں یا وہ کہوں، ہاں روئے مت روئے مت روئے مت. تو جب بھی وہ بچہ رو رہا ہے آپ نے روئے مت، تو اس کا مطلب جب میں روتا ہوں تو یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، اس نے یہ سیکھ لیا ہے. پھر جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے نہیں روئے مت، اس کو بھی وہی کہتے ہیں. اب اس کو یہ نہیں پتا ہے روئے مت کیسے لکھا جاتا ہے، گرامیٹیکلی فعل کہاں ہے اور اس کا فاعل کہاں ہے، مفعول کہاں ہے نا، یہ چیزیں اس کو علم میں نہیں ہوتی ہے. اسی کو سمجھ آ گئی. تو یہ تمام طریقے کیا ہم اس طریقے سے گھر میں کریں، یعنی یہ تمام چیزیں پلے گروپ نرسری پریپ سے ہم شروع کر لیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہاں اسکولوں میں صرف میتھس اور انگلش اردو اور یہ باقی جو چیزیں ان سے وہ کنارہ کش ہوتے ہیں اور اس سے وہ نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹ ہو جانا. مثلا ایک بچہ دوسرے بچے کو مارتا ہے، ابھی ایز اے ٹیچر میری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان میں ختم ہو جائے. صحیح. ایک بچہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، ہم کوشش کریں کہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں تاکہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو جائے. ایک بچہ کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا یا وہ ہو گیا دوسرے بچے میں، اب ہم کہیں کہ دیکھا اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ اپنی ناراضگی کیسے ختم کریں گے، کیا طریقے ہیں نا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہم وہ کراتے ہیں. اب اس کے کوئی بک کوئی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. بک صرف میتھ کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بڑی آگے کلاسز میں. چھوٹی کلاس میں تو ہم سارا یہ یوز کرتے ہیں. زبان میں چھوٹی کلاس میں وہی لسننگ اور اسپیکنگ، اور وہ بعد میں ہمیں تھوڑا سا ان کے لیے چلو یہ ایک کاپی ہے اس پر آپ ذرا وہ شیپ ڈرا کریں، وہ کریں اے لکھ لیں یا وہ لکھ لیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ سکھائی جاتی ہے. اور انگلش زبان بھی انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں میں عجیب طریقے سے پڑھائی جاتی ہے کہ بچہ جب آگے آ جاتا ہے پھر وہ نہیں اس کو انگلش نہیں آتی ہے. جس طرح اے ہے، میں 3 لیٹرز لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اے بی سی. تو یہ جس طرح ایپل کا نام ہے ایپل، اس طرح سی، یہ جو میں نے ایسے لکھے اس کو کہتے ہیں سی. اس کو سی نہیں کہتے ہیں، اس کو ڈی کہتے ہیں، اس کو بی کہتے ہیں، اس کو اے کہتے ہیں، لیکن اس کی آواز بھی ہے ہم جو بولتے ہیں نا. تو یہ آ ہے، یہ پا، یہ کا، یہ کیا ہے کا، یہ ڈا ہے. اس طرح اردو کے پشتو کے ہر ایک. اب یہ سی سے کیا بن جاتا ہے کیٹ. ہم کیا پڑھاتے ہیں اسکولوں میں سی فار کیٹ. اب وہ بچہ سی فار کیٹ وہ تو وہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس کا ذہن نہیں بنا ہوتا ہے کہ سی علیحدہ ہے، سی سے کیٹ بن رہا ہے نا. تو میں بولتا ہوں کا کیٹ، کا کیٹ، ہاں کیٹ کیٹ. تو یہ اس پر آ جائے گا. پھر آگے جب بڑی کلاس میں آ جاتا ہے تو سی سے لفظ شروع ہو جاتا ہے، نیا لفظ وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس نے سی سے کا نہ پڑھا ہو پھر وہ کہتے ہیں سی وہ نہیں بول سکتے نیا لفظ. تو ہم ان کو فونکس جو ساؤنڈز ہیں، اصل میں ہماری ساری زبانیں آواز ہیں نا، آواز کا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے. سو ان کی کچھ سمجھ آ گئی اس کی. تو یہ فارورڈ طریقے سے انفارچونیٹلی گھروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تو یہ بہت بہتر ہوتا. اور انشاءاللہ اس میں ایج وائز جتنے بھی وہ ہے نا وہ ہم پھر آپ کے ساتھ اردو میں اس کو وہ کر کے شیئر کر دیں گے بک میں، تاکہ آپ اس کو ریڈ کر سکیں اس میں بعد میں. اچھا بچوں میں پھر بچوں کی نفسیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کئی 4-5 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. مس کنڈکٹ کا اور ADHD یہ کچھ وہ بیماریاں آ جاتی ہیں، کسی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری یہ ہوتی ہیں، یا وہ سوشلی ویک ہوتا ہے، یا ایموشنلی وہ جذباتی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے، یا سماجی طور پر کمزور ہوتا ہے. یہ چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، رائٹ. تو اس کے لیے پھر آپ کو کلینیکل جو سائیکالوجسٹ ہے اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے کہ تاکہ وہ پھر آپ کو طریقے بتائیں اور وہ ٹپس بتائیں کہ ابھی آپ یہ کریں، ابھی آپ یہ کریں، ابھی آپ یہ. پھر بچہ آپ کا اس لائن پر وہ آ جائے گا. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ، اور یہ نہ تھرو میڈیسن ہوتا ہے نہ کس کے ہوتے ہیں نا. اس میں کوئی سوال ہمارا کوئی ذہن میں اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟
نہیں ہے. صحیح. اچھا ہم ایک دوسرے ٹاپک پر جا رہے ہیں نا, جس کو یہاں پر میں نے نوٹ کیا تھا, پیرنٹنگ ٹپس ٹو. یہ ہے دوسرا جو ہے نا, ہم پیرنٹنگ ٹپس یعنی بحیثیت والدین, کچھ ٹپس ہیں نا بحیثیت والدین. آپ مثلا امی ہیں ابو ہیں, تو بچوں کے لیے گھر میں کہ ان کا جو سیکھنے کا وہ ہے ماحول ہے وہ بہت بہتر ہو. وہ کون سی ٹپس ہیں, ہم کیا کریں گا؟ تو بچہ جب پیدا ہو جائے اس وقت سے, اور جب وہ پری پلے گروپ میں یا ایل کے جی میں آتا ہے تب اور آگے تک, یہ جو کچھ ٹپس ہیں یہ ان کے لیے بڑے فائدہ مند رہیں گے. اور ہم خرچہ بھی نہیں کرتے ان چیزوں پر. انفارچونیٹلی جس طرح ہم ذرا اعتراض کرتے ہیں گورنمنٹ پر کہ تعلیمی بجٹ تو بہت کم رکھے نا, تو ہم اگر اپنی آمدن کو دیکھیں کہ ہم ہمارے گھر کی آمدن ماہانہ آمدن اتنی ہے تو اس میں تعلیمی بجٹ کتنا ہے, باقی چیزوں کا بجٹ زیادہ ہم نے رکھا ہوگا نا. اب حکومت اگر سپوز وہ گورنمنٹ کے اخراجات بڑھاتی ہے, دورے کرتی ہے, وہ کرتی ہے, عیاشی کریے, تو میں بھی تو شادی پر دورے کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں نا ایز اے ذاتی طور پر. تو مجھے ایز اے والد یا والدہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری آمدن ہے تو کتنا بجٹ ہونا چاہیے میرے بچوں کی تعلیم کے لیے. اگر ابھی ایک بچہ ہے, پھر 2 ہے, پھر 3 ہے, پھر 4 ہے, تو اس کی تعلیم کے اخراجات کے لیے میرا کتنا ہونا چاہیے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا آیا ہوا ہے نا, فوڈ ہے, خوراک دینا, شیلٹر ہے, صحیح, اور صحت ہے, ان کو صحت بھی, اور تعلیم ہے. یہ چیزیں ہیں, اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور کسی چیز کی ذمہ دار نہیں. اور جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے بس ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بچہ اپنے اس پر وہ ہو جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے نا کہ بس وہ ابھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو گیا تو ابھی وہ خود وہ کر سکتا ہے نا, لیکن یہاں تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں بس ان چیزوں پر زیادہ اخراجات ہو بنسبت باقی چیزوں پر, یہ ہم پر وہ ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں ایک اور ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں, وہ سکم کو شاید کریں بھی نہ یا نہیں, مغرب دنیا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ زیادہ تر کرسچن ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں روحانی ترقی. صحیح. تو جب آپ اس کو ایز اے روحانی ترقی لیں گے اس بچے کو, لیکن ہمارے ایک جسم ہے, ہمارے اندر ایک روح ہے. روح ایک علیحدہ چیز ہے اور جسم ہمارا ایک علیحدہ ہے. اب میرا بیٹا اور میری مسز کا اور میں جو روح ہے اس کی ایج کیا ہے, برابر ہے, کیونکہ تمام جو ارواح ہے وہ ایک دفعہ پیدا ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا رحم مدر میں تھا تو اس وقت کیا کیا تھا, آفٹر 3 months کیا کیا, وہ روح اس میں ڈال دی. سو میں روح کا اس کا وہ نہیں ہوں, یہ جو جسم باڈی ہے نا اس حوالے سے اس کا میں ہوں تھوڑی سی مجبوری ہے. تو اصل چیز ہے اس کی روح کی ترقی. تو یہ جو آپ کی پرسنل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ ہے, یہ صحیح طریقے سے ہو تو آپ کی روح کی ترقی ہو سکتی ہے. ٹھیک نا. آپ جھوٹ اگر سپوز بولیں, مثلا ایک دکاندار ہے وہ جھوٹ بولے, جھوٹ سے وہ ایک چیز بھیج دیتا ہے, تو اس کو فائدہ تو ہوگی نا, پیسے مل گئے, اس نے بریانی کھائی یا کوئی چیز کی ہے یا 1 لاکھ کمایا, جتنا بھی کیا ہے فائدہ تو ملا ہے. یہ جسمانی باڈی ہے اس کو فائدہ تو ملا ہے, اچھے کپڑے پہنے یا بریانی کھائی یا گاڑی میں گزر گئے, اس جسمانی اس کو تو ملا ہے, لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کو ہٹ ملا ہے, اور وہ محسوس بھی ہوتا ہے, ہمیں اس کو محسوس ہوتا ہے, وہ ترقی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ ساری تعلیم دے کر کے وہ ترقی ہم حاصل نہ کر سکے نا, پھر تو کچھ نہیں ہے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اسی دنیا کے لیے, اسی جسم کے لیے ہم ہی کام کریں, اصل میں اس کے لیے کام نہیں کریں نا. سو بات اس پر ہو رہی تھی کہ بچوں کو اچھی تربیت تعلیم دے دی جائے. اور تعلیم میں اگر تعلیم کسے کہتے ہیں, ایجوکیشن,
یہ جو آپ میتھ سائنس سوشل انگلش زبانیں ہو گئی اردو زبانیں یہ بچے نہیں سیکھ رہے, یہ 30% ہے. اب ایک ڈاکٹر کو میں تعلیم یافتہ نہیں کہوں گا اگر اس میں کریکٹر یہ جتنے بھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ مثبت اور پختہ نہ ہو, اس کو میں تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکوں گا. بس آدھا تعلیم یافتہ ہے یا تھوڑا سا تعلیم یافتہ کہوں گا, ہوگا ڈاکٹر. بس وہ بایولوجی میں یا میڈیکل سائنس میں اچھا تھا تو اس کی بیس پر وہ اچھا بن گیا ہے. اگر وہ مریض کے لیے اٹھ کر کے کہا آ جائیں بیٹھ جائیں, کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ مریض کو اچھی سے اچھی موٹیویٹ کر کے وہ, اور شفا تو الگ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک وہ ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن وہ ایسے بیٹھ جائیں ایسے کرے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس صرف وہ ڈاکٹری وہ علم تو ہے جو 20-30% ہے, باقی جو یہ ترقیاں ہیں وہ اس میں زیرو ہے. نہ گھر سے بولنے سے انسان کی عادی ہو جاتی ہے یا پھر بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی. تو نہ اسکول میں اس میں ٹیچر نے سکھایا ہے نہ گھر میں سیکھا ہے, بس وہ آگے نہ آگے. میرے جو والد صاحب تھے وہ ہیلتھ سے تعلق تھا نا, وہ پریکٹس جب کرتے تھے تو ان کے پاس جو مریض جاتے تھے, اب میرے والد نہیں ہیں دنیا میں, بہت ینگ لائف ہو گئی. ابھی تک بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس کلینک پہ جاتے تھے تو ان کی باتوں سے ہماری آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ریلیکس کر دیتے تھے نا. یہ اس کو وہی جو میں لفظ یوز نہیں کرتا نا کیئر. سر بچے مجھے سانپ نے کاٹ دیا بچپن میں, تو میرے ابو کو بھی پتا تھا کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے. میری امی بہت زیادہ ڈپریس تھی اور وہ اس کو تو سانپ نے کاٹا, اب کیا ہوگا. تو میرے ابو نے میری امی سے کہا کہ مریض سے پہلے آپ مر جائیں گے تو مریض سے کیا ہوگا, اور اس کو سانپ نے نہیں, اس کو تو لال بیگ نے کاٹا, آپ کیسے پریشان ہو رہی ہیں. حالانکہ وہ مجھے لے کے بھاگ بھی رہے تھے, ہاسپٹل بھی گئے, ویکسینیشن بھی گئے, لیکن گھر میں کہتے کہ اس کو لال بیگ نے کاٹا ہے, اس کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا, آپ ڈر رہی ہیں. تو میرے ابو تھوڑی سی ہو گئی نا, وہ کیئر کرتے ہیں. تو یہ ٹپس ہیں کہ آپ افیکشن فوکس اور ایموشنل سپورٹ دے دیں اور اس سے وہ بچے خوش ہوں گے. کیا ہے شفقت, شفقت دے دیں آپ. ایک میں نے وہ ویڈیو بھی کاٹ دیا آپ سر, وہ کی تھی وہ پیمپرنگ پر, لاڈ اور پیار جو ہے نا, ہماری اکثر مائیں اور وہ بہت لاڈ اور پیار کرتی ہیں. لاڈ اور پیار کسے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو وہ کرنا, مان میں کرنا. یہ بھی لاڈ اور پیار ہے کہ اگر بچہ 2.5 سال کا ہو گیا اور وہ چمچ سے یا ہاتھ سے خود کھا سکتے ہیں لیکن آپ منع کر رہے ہیں نا اور بڑا پیار سے کھلا رہے ہیں نا, یا تو یہ شفقت نہیں ہے, یہ آپ پیمپرنگ کر رہے ہیں. الٹا یعنی ان کے لیے آپ دشمن ہیں, ان کی ایک ترقی کو آپ اسٹاپ کر رہے ہیں. رائٹ, ایک 7 کلاس کا بچہ ہے, 8 کلاس کا بچہ ہے, آپ وہ کہتے ہیں میرے لیے موٹر سائیکل لے لیں اور وہ لے لیتے ہیں. یہ آپ پیمپرنگ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اس کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو یعنی سوشل ڈیولپمنٹ اس کی خراب ہو جائے گی نا, کہ بچے نہ اس کا ہے, شاید وہ تعلیم پر بھی توجہ نہ دے, ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, کئی چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ ابھی میں اس کا دل تو نہیں وہ کر سکتا ہوں, توڑ سکتا ہوں نا. آپ نے دل توڑا یا نہیں توڑا لیکن آپ نے دشمنی کی ہے اچھی خاصی, تو یہ پیمپرنگ کہلاتا ہے نا. لیکن اگر آپ شفقت دیں گے, شفقت جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے یہ چیز اس کی لیے لازمی ہے تو آپ کریں. کیا مطلب ہے شفقت؟ یہ ہے کہ جس طرح آپ میڈیکل کہتے ہیں کہ آپ بچہ پیدا ہو گیا اس کو دن میں 7-8 ٹائم دودھ دینا چاہیے, اب ہر 4 گھنٹے بعد, تو آپ 24 گھنٹے کو 4 گھنٹے میں تقسیم کر لیتے ہیں نا. کہ مثلا اگر صبح 8 بجے دے دیے تو پھر 12 بجے, پھر 4 بجے, پھر ایسے, تو رات 12 بجے بھی آ سکتے ہیں. تو رات 12 بجے آپ اس کو جگا دیں گے, یہ میڈیکل آپ کے لیے ہے, جو میڈیکل سائنس ہے, آپ اس کو دودھ ملا دیں گے میڈیکل, تو یہ آپ سب کچھ کریں گے. لیکن اگر آپ اسے مثلا زیادہ کر دیں یا بے ٹائم کر دیں یا وہ کر دیں تو یہ آپ ان کا نقصان کرتے ہیں. صحیح, اوکے. اسی طرح یہ بچہ ہے ابھی یہ وہ کر سکتا ہے ٹوائلٹ کے لیے, صحیح طرح سے موو کرے اس بچے کو, یہ ٹوائلٹ کے لیے وہ ابھی آپ اس کو اگر تھوڑا سا ٹرین کے لیے کر سکتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیا مشکل کام ہے, پھر میں محفل میں جاتی ہوں یا ادھر کیا نام ہے شادی کا وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا, میں تنگ ہوتی ہوتی ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ہم اپنی ذات کے لیے دیکھو نا, آپ کہتے ہیں یہ بچے موبائل استعمال کرتے ہیں, یہ ماں کی بیٹی ہے نا ایسے ہو جاتی ہے موبائل سے, پورا دن نہیں کرے اگر میرے ہاتھ میں موبائل نہیں دے گی, لیکن جیسے وہ دیکھ لیتی ہے فوراً وہ کرتی ہے. تو غلطی تو میری ہے, غلطی میری ہے, اس کی تو نہیں ہے.
اس کو تو بس اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ ذرا اسکرین ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے نا. غلطی تو میری جو میں نکال دیتا ہوں یا میں کام کر رہا ہوں نا یا کچھ کر رہا ہوں وہ ابھی بھی نہیں میں بعد میں جواب دے رہا ہوں میں آپ کا کام کر رہا ہوں. اب میں ایموشنلی اس کو کیا کروں ڈسکریج کر رہا ہوں. یہ بچہ 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کا کیوں نہ ہو 15 سال کا کیوں نہ ہو وہ بچہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے خیال کرنے والے نہیں کیئر نہیں کرتے. سو اصل چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان پر شفقت کریں فوکس کریں دیکھیں ان کو ہر ایک چیز کو نوٹ کریں ان کو اور یہ ایموشنل سپورٹ آپ دیں گے تو اس سے بچے کیا ہوں گے نا بہت ہیپی ہوں گے خوش ہوں گے. اور ہاں ویری گڈ. اور بچے کے لیے تو ہر ایک چیز وہ چاہتی ہیں کہ مثلا یہ کاغذ پڑا ہے یہ اس کو اٹھا لوں یہ ہے کیا اس کو کھا لوں یہ وہ کوشش کرتے ہیں ہر ایک نئی چیز کو کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کو دبا دیتے ہیں. اسی اسکول میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کہیں کہ ایک سوال کا ایک جواب نہیں ہوتے 3 جواب ہوتے ہیں. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں جواب بورڈ پر لکھے یا کتاب میں کہاں سے ہیں آپ 3 جواب لکھے یہ کتنے ذہن بیٹھے ہیں نا وہ زیادہ ہے نا. ہر ایک بچے کے ذہن میں کوئی نہ جواب آئے گا نا. جس طرح کل برین اسٹارمنگ میں تھا نا میں نے بچے سے پوچھا خرگوش کیا وہ فوائد ہے کیا تو وہ سے ایسے کچھ ایک بچے نے کہا نا جو مجھے بھی پسند تھا. تو یہ ذہن سے یہ باتیں نکلتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے کا ذہن بڑھتا رہتا ہے. اس طرح بکس کی اویلیبلٹی کتابیں جو ہے نا کتابیں ہو گئی جتنی بھی جو چیزیں ہو گئی نا یہ اویلیبلٹی ہونا آپ کے پاس کسی بھی گریڈ کا ہو یا چھوٹے لیول پر ہو ڈکشنری ہو گئی ہے میگزین ہو گیا جتنی اور بکس ہو گئی نا. اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ والد یا والدہ خود پڑھنے یا پڑھنے والا ہو نا وہ بچے بھی پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر والد بھی اس پر لگا والدہ بھی اس پر لگے نا بچے بھی اس پر لگے ہوتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں نا. تو جتنی بکس وغیرہ زیادہ ہوں گی نا تو ان کو وہ علم وغیرہ وہ زیادہ ملے گا. اور اسی طرح یہ جو بکس ایک حتیٰ کہ جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہے جو ہم پڑھاتے ہیں اسکول میں اس پر بھی اور جو دوسری بکس ہیں سختی نہ کریں وہ ایسے پڑھیں جیسے وہ مزے سے پڑھ رہے ہیں. تو جو چیز ہاں صحیح ہاں تو یہ ہے کہ وہ سختی نہ ہو وہ خوشی کے ساتھ کریں. جو کام خوشی سے اور دل کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے نا انسان کو مزہ کرتا ہے اور اچھی لگی. لیکن جب آپ سختی کریں گے نہیں بیٹا آپ پڑھے وہ بچہ آپ کی کیونکہ یا ٹیچر کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے وہ کیا کر لینا پڑھنا شروع کر کیا وہ سیکھ لیں گے. جس طرح ہمارے جو پیار سے بھی نہ مانے پھر اس کا کیا کریں کس کو مطلب بچہ ہے اس کو میں نہیں اس کو گھما دینا. میں سے وہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو موقع دے دیں پڑھنے کا. جس طرح کل میں بیٹی کو کہہ رہا تھا وہ ابھی وہ سیکنڈ ایئر میں کہتا یہ بک سے ان کو اسٹڈی کریں گے نہیں مجھے ریڈنگ مزہ نہیں کرتی مثلاً یعنی موبائل سے یا ویڈیو واچ کی یا وہ کیا. میں نے کہا دیکھیں نا 1 ہفتہ کی پریکٹس ہے 1 ہفتہ کی پریکٹس ہے. اگر آپ 1 ہفتہ کسی چیز کی پریکٹس کریں گے پھر بار بار وہ اٹھائیں گے. اگر میں ابھی 1 ہفتہ فار ایگزامپل پریکٹس کروں گی یہ کتاب پڑھنا شروع کر دوں گا 1 ہفتہ مشکل ہے کبھی کبھی لیکن 1 ہفتہ کے بعد وہ کتاب ختم ہو گیا میں دوسری کی طرف ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اس ایج میں مجھے بھی ہے نا تو یہ ساری ایک پریکٹس کی ہوتی ہے بچوں کی بھی یہی ہوتی ہے. لیکن گھر میں یہ ہو کہ بکس ہو لائبریری ہو اویلیبل ہو جتنی بکس ہو پرانی بکس ہو وہ پڑھی رہنا لیکن سختی نہ کرے. وہ اپنے اس کے ساتھ اپنے فری ٹائم میں اپنے دل کے ساتھ جب وہ ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوں وہ کریں اس ٹائم تو وہ بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن جیسی سختی آ جاتی ہے جس طرح میں ٹیچرس کو کہتا ہوں کہ لیکن ہم صبح اسمبلی کراتے ہیں میں نے کہا ہم سب تمام ٹیچرس یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بچے اسمبلی کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ جو بچے ابھی اسمبلی میں لائن اپ کھڑے ہیں ہماری وجہ سے کھڑے ہیں ان میں یہ عادت نہیں پیدا ہوئی ان میں یہ عادت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہم ٹیچرس ہیں اسکول میں انہوں نے کھڑے ہونا ہے. جس طرح اب آپ والدہ یا والدہ بچے نے بیٹھنا اس ٹائم پڑھنا ہے صحیح. لیکن اگر یہ بچے خوشی سے بڑے مزے کے ساتھ اور ان کو وہ چیز مزہ بھی کریے سب نہیں کرنا
ہم یہاں بھی کڑے رہے نا جیسی بے بجی کی اور فوراً وہ ہارے بچائے دینا. اسی طرح کلاس روم کے اندر ٹیچرز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزام کے اندر ٹیچر کوئی نہیں ہے بچے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چیٹنگ کرنا غلط کام ہے. جب ان کو یہ کنسپٹ کلیئر ہو بالکل چیٹنگ کرنا ایسے ہے جیسے میں یہ کہا ہوں بچہ کہے گا یہ بالکل جیسے ایسی چیز ہے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہونا. تو اگر بچوں میں یہ چیز پیدا ہوگی کیا ٹیچر کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کام مشکل ہوتے ہیں لیکن آہستہ سے ہم وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح اسپیس بنائیں جگہ یعنی جو اسپیس کو میں اردو میں جگہ ہی لکھ دوں نا. اب دیکھو نا گھر میں کیا ہوتا ہے نا میں اس پر بات نہیں کروں کسی کے گھر میں 2 کمرے ہیں کسی کے 4 ہیں کسی کے 5 ہیں. جتنا گھر ہے اسی میں آپ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 4 5 6 کمروں کا گھر دیا ہے اس میں تو پھر آسانی سے وہ ہو سکتے ہیں. اگر کسی کا چھوٹا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل 3 کمرے ہیں اگر سپوز 1 2 کمروں میں سو رہے ہیں نا تو وہ یہ ہے نا کہ چلو وہ برآمدے میں پھر آپ کھانا کھائیں. وہ جو لرننگ کا جہاں پر اس بچے نے پڑھنا ہے نا مثلا آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ اس کے لیے ایک ٹیبل اور ایک کرسی لے سکتے ہیں آپ لے لیں. ایک چھوٹا سا شیلف بنا سکتے ہیں آپ کے وسائل لے لیں. یعنی اپنے وسائل کے مطابق جتنا ہے یہ لرننگ انوائرمنٹ ہے. جس طرح ہم نماز کے لیے حالانکہ ہمارے گھروں میں بھی آج کل یہ ہو گیا کہ بس جائے نماز یہاں بھی چاہتی وہاں بھی چاہتی وہاں بھی چاہتی. پرانے زمانے میں ہر گھر میں ایک نماز کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے کھانے کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے. ہر ایک چیز باہر کی دنیا میں ابھی بھی ہے. حتیٰ کہ بچوں کے کمرے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً بچہ ابھی تقریباً ایج وائز ہو جاتے ہیں نا اور اسلام میں یہی کہتے ہیں نا اب بیٹا ہے بیٹی ہے وہ ہے نا تو آپ ان کو علیحدہ کریں ماں سے پھر علیحدہ کریں ان کا بیڈ علیحدہ کریں ان کا وہ علیحدہ کریں جتنا بھی وہ ہونا تو ان کی وہ ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے. تو پرانے زمانے میں ہوتا ہے نا لیکن آج کل تو نہیں ہے نا. بس بچہ کھا بھی رہا ہے اسی بیڈ پر اور کتابیں بھی لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے اور بیگ ادھر پھینک دیا یا وہ کر دیا نا. سو یہ تمام اگر تھوڑی سی محنت ہے نا وہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی محنت ہے پریکٹس ہے کہ اگر تھوڑا سا کہ بس یہ جگہ ہے یہ پڑھنے کے لیے یا نیچے بیٹھ گئے نا آپ نے وہاں پر ایسے کچھ چیزیں رکھ دی بس یہ سب آئیں گے یہاں پڑھیں گے اور بکس یہاں رکھیں گے پھر صبح اسکول جانا یہاں سے اٹھا کر کے پھر اسکول جانا. یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پھینک دیا آپ نے وہاں پھینک دیا آپ نے وہاں پھینک دیا. اس سے بچے کو کیا ہوگا جس طرح ہم بڑے ہیں ابھی اگر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہتا ہوں یا کچھ پڑھنا چاہتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ چیزیں نزدیک ہو جہاں پر اس طرح آپ کچن میں کام کرتی ہیں تو ہر ایک چیز وہ ہوتی ہے. اب ایک اگر صحن میں پڑا ہونا چینی کا ڈبہ ایک وہاں پڑا ہو آپ وہ ہوں گے نہیں ہر وقت پریشان ہے کہ کبھی کہاں پڑا تھا کبھی کہاں پڑا ہوتا ہے. یہی بچے کا اگر اس کا لرننگ کا جو اسپیس ہے وہ ذرا پیارا ہو ایک جگہ پر ہو تو وہ خوبصورت لگے گا. اس طرح ایجوکیشن جو ٹائز ہے اس میں آپ ذرا خرچہ کریں. چھوٹے کلاس کے لیے ٹائز بڑے کلاسز کے لیے پھر بکس میں یا گیمز آ جاتی ہیں یا بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا. چھوٹے جتنی بھی ٹائز آ سکتی ہیں کھلونے وغیرہ جتنے بھی آ سکتے ہیں نا ایسے کھلونے جس سے وہ بچے سیکھ پاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا بچے کو کینچی دینا اور یہ صاف اسکل وہ ہے نا کہ آپ نے ایک کاغذ دے دیا وہ دے دیا نا رائٹ. ابھی اگر بچہ آپ کی چادر کو کٹ کر رہے ہیں اس کو کرو غصہ کیونکہ بچے کو نہیں معلوم کہ چادر کو کٹ کرنا کیا ہے غلط ہے یا وہ ہے. نقصان آپ کو معلوم ہے اور آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے چادر ایسی جگہ پر رکھے کہ بچے کے روشنی کی. اس کا کاٹنا وہ ہے وہ سیکھنے کا عمل ہے. اگر ابھی آپ غصہ کریں گے تو وہ کہیں گے یہ جو میرا سیکھنے کا عمل ہے یہ غلط تھا حالانکہ وہ سیکھنے کا عمل درست تھا. وہ تو آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے چادر ایسی جگہ پر رکھی تھی یا وہ اور چیز ایسی جگہ پر رکھی. تو بچوں کو ٹائز جتنے بھی کھلونے ایسے کھلونے جن سے وہ بچے سیکھ پاتے ہیں. ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کھلونے دے دیں کہ بس وہ اس کے ساتھ مشغول رہنا چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے نا آپ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کھلونے دے رہے ہیں ہاں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کوئی میتھمیٹکس کا کنسپٹ کر ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق. وہ بعد میں پھر وہ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ ظاہر ہو جاتی ہیں. جس طرح وہ میرا بھتیجا ہے 3 سال سے اوپر عمر ہے جب وہ چھوٹا تھا یعنی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا میں ایسے کرتا تھا وایاں ایسے کرتا تھا وایاں کا مطلب ماروں گا. جب جیسے بولنے لگا وہ یہی لفظ بولتا اور وہاں سے اب مجھے کیا پتا ہے
ایسا کہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے نا. اب اگر آپ ڈیپ سائیکالوجی میں جائیں گے نا, بچے آپ کی فیلنگ کو, اگر آپ غصے میں ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں, آپ کی ہر ایک چیز کو فیل کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو اس کی لرننگ وہ جاری ہوتی ہے. اور چائنا میں تو خیر برتھ ڈے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے نہیں مناتے ہیں, جب بچہ مدر میں پیدا ہو جاتا ہے وہاں سے مناتے ہیں. اور اس طرح روٹین کو فالو کریں. مثلاً اگر کھانا آپ نے 7 بجے کھانا ہے 7 بجے کھائیں سب. ایسا نہ ہو کہ اس میں یہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے کھانے میں بہت بڑا اچھا ہوتا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ, بھائی بہن وہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, بیچ سے کھانا ہے وہ کھانا ہے, ابھی یہ ہڈی ابھی کہاں رکھی, یہ سارے وہاں ہوں بچے سیکھتے ہیں. بچے اکٹھے بیٹھے تو زیادہ سیکھتے ہیں. وہ اکیلا بچہ نہیں, لیکن اگر کزن بیٹھے ہوں وہ دیکھ کے وہ زیادہ کھانے لگتا ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ گھر میں تو یہ نہیں کھاتے, اور وہ نانی کے گھر سے کھا رہے ہو. ہاں وہ یہ جتنی بھی آپ کی وہ ہوتی ہے تو آپ ایک روٹین سے کرو. ٹھیک ہے نا, اثر سے مغرب تک آپ نے کھیلنا ہے, یا گھر کے اندر کھیلنا ہے, امی ابو کے ساتھ کھیلنا ہے, یا باہر کھیلنا ہے, جہاں پر کھیلنا ہے. اس ٹائم یہ ہے, اس ٹائم آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے, بڑا بچہ ہے اس ٹائم یہ کرنا. یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے, ایک روٹین ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ تو آج 4 سے 5 بجے پڑھ رہا ہے اور کل آپ نے سب سے پیچھے بھیج دیا, وہ بچہ ڈسٹرب ہوگا. جس طرح آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نا, آج تھوڑے سے آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے نا, جو روٹین تھی آپ کی ڈسٹرب کی نا, اس طرح بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب اس طرح بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ کیا نام ہے, ابھی آپ لوگ ڈسٹرب تو ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا تھوڑا سا فائدہ تھا اس لیے. اب بچے جو ڈسٹرب ہو گئے نا وہ لرننگ تھی صحیح, اب آپ نے ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ ایموشنلی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ وہی میں نے سب کی مثال دی, چونکہ آپ امی ہیں, چونکہ آپ ابو ہیں, وہ کر لیں گے. لیکن آپ نے کہا واپس آ کر کے پڑھ لے گا, واپس آ کر کے وہ گھنٹہ بھی بیٹھ جائے گا, وہ نہیں کرا, وہ نہیں سیکھے گا, کیونکہ آپ نے اس کو تباہ کر دیا ایموشنلی, سائیکولوجیکلی اس کو تباہ کر دیا. وہ نہیں جانا چاہتا اس ٹائم, اور آپ نے اس کو بھیج دیا, اور وہ ظاہر ہوتا ہے ایسا وہ ہم چاہتے ہیں. اس وجہ سے میں والدین کو یہ کہتا ہوں کہ بچے پر اصل مالک اللہ ہے, آپ کو تھوڑی سی ملکیت دی گئی ہے, لیکن اس ملکیت کا ناجائز فائدہ نہ ہوتا ہے. میرا بچہ ہے بس جہاں پر, حتیٰ کہ اس زمین میں ہمارے پاس اس درخت کی ملکیت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کاٹوں, تو بس اپنی مرضی ہے, میں کاٹوں اپنی مرضی ہے. اس طرح بچوں پر بس میرا بچہ بس میں بیچتا ہوں, میری مرضی ہے یا میں رہوں. آپ اتنے وہ نہیں ہیں, آپ کو صرف اتنا اختیار دیا کہ اس کی جسمانی صحت, غذا اور اس کا خیال کریں, اور تعلیم. جو تعلیم دو حوالے سے ہو جاتی ہے. ایک وہ طرح کی جس سے آپ وہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, پھر کمائے گا, ذرا ہم کمائیں گے تو کچھ کریں گے, رائٹ. اور دوسری وہ تعلیم سے وہ ترقی اس کو مل جاتی ہے کہ جو اس کی روح کی ڈیولپمنٹ ہے, روح کی وہ ترقی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ سے چاہتے ہیں. باقی 18 سال کے بعد پھر وہ آپ کے کیس سے نکل جاتا ہے نا, صحیح, تو اس کی معاش کی اس کی وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری تھی. آپ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو حقوق ہوتے ہیں نا, حتیٰ کہ موت تک مثلاً باپ بیٹا کو یا بہن بھائی کو وہ دے دیں, وہ کہتے ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں کہ ایک حوالے سے وہ فرضیت, فرض ہونا, وہ یہ کہ جب تک بچہ ہے وہ ہے, تو بچے کو 18 سال تک وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے نا. اور اس طرح امپاور چلڈرن, جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر یہ بچہ ابھی چمچ کے ہاتھ سے خود کھانے کی قابل ہے تو آپ اس کو پاور دے دیں. جس طرح ہم یہاں اسکول میں ہوتے ہیں نا کہ ہم ٹیچرس کو امپاور کرتے ہیں, آپ امپاور ہیں کہ آپ کلاس لیڈر میں آپ خود کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس نہیں یہ تو پرنسپل کر سکتے ہیں, نہیں, آپ کو ہم پاور دے رہے ہیں. اس طرح بچوں کو آپ وہ دے رہے ہیں. اب ایک بچہ ہے وہ گلاس سے خود پانی پی سکتا ہے, یا بچہ ہے وہ گلاس یہاں سے وہاں تک لے جا سکتے ہیں کچن تک, نہیں تم نہ لے جانا, نہیں, یہ آپ ان کو وہ دے دیں گے. امپاور کرنا ان کو, جس طرح اردو میں اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو کچھ حقوق دے دیں, یا نہیں, جس طرح میں اس کو سیاست میں پولیٹکس میں لے رہا نا, ٹھیک ہے, یہ جو بلدیاتی وہ ہے نا, ان کے اختیارات اختیار دینا, تھوڑا سا اختیار دینا بچوں کو. ہاں, ان کو موقع کے مطابق جیسی وہ ان کے پاس وہ اختیار آ سکتے ہیں, آپ وہ ان کو اختیار دے دیں. فار ایگزامپل ابھی بچہ وہ بیڈ کو خود سیٹ کر سکتے ہیں, اختیار دے دیں آپ کو. اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کریں گے تو آپ اس کو خراب کریں گے.
آپ اس کو اختیار نہیں دے رہے. جتنا بھی وہ ہے جس اسٹیج میں پہنچ سکتا ہے آپ پھر اس کو امپاور کرتے جائیں تاکہ وہ بچہ خود کر سکے. ابھی وہ بچہ جب یہاں سے یہاں تک لگا سکتا ہے لیکن آپ منع کر رہے ہیں نہیں آپ اختیار کریں. وہ منع ہو جائے گا آپ کی وجہ سے لیکن وہ خراب ہو جائے گا. آپ اس کو اختیار دیتے جائیں. اس سے بچے میں وہ کانفیڈینس بلڈ ہونا چاہیے کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں. وہی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ بچے ہمیں کیا سمجھتے ہیں خدا کی قسم. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ابھی وہ خود کر رہا ہے کر سکتا ہے. وہ فیل کرتے ہیں اس کو تو اس میں وہ کانفیڈینس آ جاتا ہے. تو زندگی کی اس میں پھر وہ آگے وہ چیز آ جاتی ہے. اور اس طرح جو گھر کے کام ہیں ہم اسکول میں بھی لائف اسکل میں سکھاتے ہیں. یہ لائف اسکل بھی ہے گھر کے کام میں اور ان سے ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. سوشل اور ایموشنل تمام ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور اس طرح جو جسمانی ترقی تھی نا وہ ترقی بھی اس کی ہوتی ہے. یہ جو گھر کے کام نہیں ہوتے نا اگر جھاڑو لگانا ہو کپڑے دھونا ہو استری کرنا ہو یہ سارے گھر کے کام ہے. اس جگہ کو صاف کرنا وہ کرنا یہ سارے گھر کے کام ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ کس حد تک کون سا کام کر سکتا ہے بس آپ اختیار دے دیں تو وہ بچوں میں وہ چیز آ جائے گی. وہ یہ نہیں چاہیے کہ بس امی نے نہیں کرنا ہے ابو نے نہیں کرنا ہے. بولے چونکہ ان کو ہم نے ایسی عادت کی ہے. اب ہم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں آپ ہی روٹی لاتی ہیں سالن کا وہ پلیٹ وغیرہ آپ لاتی ہیں. چاول پکائیں تو اس کا میں بھی آپ لاتی ہیں. پانی بھی آپ لاتی ہیں. اور بچوں کے 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال کے بچے وہ کیوں نہیں لاتے کیوں؟ اب 8 سال کا بچہ وہ گلاس نہیں لا سکتے کچن سے وہ کیوں ہم کریں؟ تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا. یا ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ یہ توڑ دے گا نہیں. ظاہر بات ہے ایک دفعہ شاید ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا کوئی بات مسئلہ نہیں لیکن وہ اس طریقے سے سیکھ لے گا. نمبر 1 پھر دیکھنا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سوشل لائف میں رہتے ہیں اور اگر ہم پیمپرنگ دیں گے بچوں پر یا سختی کریں گے اس دنیا میں ہر جگہ پر والد یا والدہ موجود نہیں ہوں گے. اس اسکول میں جو ابھی آپ کے بچے ہیں کیا والدہ موجود ہے؟ مختلف اور بچے اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی سوشل لائف ہے اور ہم ہیں تو وہ چیز تو نہیں ملے گی جو والدہ دے رہے ہیں. اس طرح بازار میں مارکیٹ میں بڑے ہو جائیں گے نا جاب کریں گے نا وہاں بھی تو نہیں ملیں گے. ہم نے ایسے بڑے دیکھے نا. یہ میں میل فیمیل دونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ بچہ کہے کہ نہیں اس طرح تو میں نہیں کرتا وہ تو بہن کرے گی نہیں. یہ اسکلز ہوتے ہیں لائف اسکلز ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس میں تھوڑا سا شرم بھی محسوس کرتے ہیں اور جو نہیں کرنی چاہیے. جب سب سے عظیم ذات نے گھر میں خود جھاڑو دی ہے میرے پاس میں کیا ہوں کہ میں نہ دے سکوں یا کپڑے خود وہ پیوان لگائے نا. آج کل پیوان کو آپ کو یہ کہیں کہ وہ مشین چلانا سلائی مشین تو میں کون ہوں میری کیا حیثیت ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو ہم سب کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے آر محسوس کی ہے. باہر کی دنیا میں تو یہ چیز نہیں ہے. وہ ڈائریکٹر ہو کسی بڑے ادارے کا وہ ہو تو ڈرائیور بھی خود ہوگا گاڑی بھی خود چلا رہا ہوگا میکینک بھی خود ہوگا. گاڑی خراب ہو جائے گھر میں چھوٹا سا ورک شاپ بنائے گا وہ خود بنا رہا ہوگا. گھر میں یہ لائٹ خراب ہو گئی ہے وہ اتنا الیکٹریشین تو نہیں ہوتے لیکن اتنا ہوتا ہے ٹھک ٹھک وہ لگا رہتا ہوگا ڈائریکٹر سب کچھ کرا ہوگا. لیکن ہم کیا ہوتے ہیں آفس میں اپنے لیے وہ کافی چائے خود بنا رہا ہوگا. لیکن ہم ذرا بادشاہ اور وہ سمجھتے ہیں نا اور خصوصاً پھر گھر میں جو بیٹے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو ذرا بادشاہ سمجھتے کہ یہ تو بیٹے کا کام ہے انہیں کا کام ہے. اس پر ہم آخر میں وہ بات کریں گے. یہ کچھ شارٹ پیرنٹنگ ٹپس تھی اور ابھی 2 چیزیں رہ گئی ذرا شارٹ سی. تھوڑا سا بریک دے دیں آپ کو 5 منٹ کا 5 منٹ کی بریک دے لیتے ہیں اور پھر اس پر میرے خیال میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لے جاؤں گا. اوکے بہت شکریہ.